کیونکہ ملک جو ہوتا ہے یا ریاست ہوتی ہے، ملک جو ہوتا ہے لوگوں سے ہوتا ہے، معاشرہ سوسائٹی کلچر لوگوں سے ہوتا ہے. جب ہم برے کو جانے دیں خوف سے کسی بھی چیز سے تو پھر برا ڈومینیٹ کر جائے گا. جس طرح گندگی ہوتی ہے نا، گندگی کے اوپر آپ گندگی پھینکتے جائیں گے نا تو اس کا کیا ہوگا کہ اس میں بدبو آنا شروع ہو جائے گی، بڑی بری بدبو آنا شروع ہو جائے گی. پیسے سے بھی اس طرح کسی بھی جگہ آپ انویسٹ کریں گے تو جب سال کے اندر آپ اس پہ ROI جس کو کہتے ہیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے کتنا پیسہ لگایا تو مجھے کتنا بچا ہے، تو اس سے آپ میجر کر سکتے ہیں کہ کہاں پیسہ زیادہ بچتا ہے کماتا ہے اور کہاں پیسہ کم کماتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی انگوی. پیسہ کیا ہے؟ دراصل پیسے کے بارے میں جن لوگوں کے جو بھی خیالات ہیں وہ اس ویڈیو کے بعد پیسے کے بارے میں تھوڑا ڈفرینٹ انداز میں سوچنا شروع کریں گے. پیسہ ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے. پیسہ ایک طرح کی اسٹیٹ جو ہوتی ہے، جو بھی گورنمنٹ آف پاکستان ہے یا کوئی بھی ڈالر جو ہے وہ امریکہ کا، تو وہ ایک طرح کا ایک گارنٹی ہے. لکھا ہوتا ہے نا کہ ضامن حاضہ کو جو ہے نا وہ مطالبہ پر ادا کرے گا، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے سائن کیے ہوتے ہیں. وہ کاغذ ہے لیکن وہ اسٹیٹ نے اس پہ سائن کر کے اس کو گارنٹی کیا کہ یہ جو بھی پیش کرے گا اس کو اس کے متبادل جو بھی وہ ڈیمانڈ کرے گا اکارڈنگلی اس کو ملنی چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا کیسے ہے؟ دو طرح سے پیسہ کمایا جاتا ہے، ایک ایکٹیو انکم ہوتی ہے، ایک پیسیو انکم ہوتی ہے. جب آپ ایکٹیو انکم کماتے ہیں تو آپ کے گزر اوقات نظام چلتا ہے، اخراجات چلتے ہیں. اگر آپ زیادہ ایکٹیو انکم کماتے ہیں یا اس میں سے کچھ آپ بچا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ ایسیٹس خریدنے شروع کرتے ہیں، تو وہ اثاثے دراصل کل کو وہ آپ کے لیے کمانا شروع کرتے ہیں. جبکہ وہ آفس ہے، بزنس ہے، شاپ ہے، کمرشل ہے یا گھر ہے، اپارٹمنٹ ہے، تو وہ رینٹل انکم آنا شروع ہوتی ہے. تو وہ آپ کا پیسے کو ایک اس کی پیسیو انکم آتی رہتی ہے. آپ نہیں کام کر رہے ہیں، آپ کا پیسہ کام کر رہا ہے اور وہ اتنا کما رہا ہے. پھر پیسے پہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ آتا ہے. کسی بھی جگہ آپ انویسٹ کریں گے تو جب سال کے اندر آپ اس پہ ROI جس کو کہتے ہیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے کتنا پیسہ لگایا تو مجھے کتنا بچا ہے. تو اس سے آپ میجر کر سکتے ہیں کہ کہاں پیسہ زیادہ بچتا ہے کماتا ہے اور کہاں پیسہ کم کماتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن پیسے کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ بور ہو جاتا ہے، پڑا بور ہو جاتا ہے. پیسے کو جب تک آپ کریٹیولی کسی انویسٹمنٹ میں نہیں لگائیں گے تو پیسہ بور ہو جائے گا آپ کا، اور بور ہونے والا پیسہ جو ہے وہ بور ہونے کے بعد آپ سے واپس جانا شروع ہو جائے گا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادے لوگ کافی پیسہ کما لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ نہیں کماتے یا کچھ اس کو لگاتے نہیں ٹائملی، تو وہ پھر سارا جو ہے نا وہ لیکویڈیٹ ختم ہو جاتا ہے، وہ زیرو ہو جاتے ہیں یا وہ بلکہ وہ ادھار پہ چلے جاتے ہیں. پیسہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ پیسہ بور ہو گیا، پڑے. اس نے کہا یار یہ کیا بکواس ہے، میں کس بندے کے پاس آ گیا ہوں، یہ اس کو کہیں کچھ کرتا ہی نہیں ہے، اس کو تجوری میں رکھا ہوا ہے، بیسمنٹ بھر کے رکھا ہوا ہے. کسی نے صحیح طرح سے بھی پیسہ کما کے رکھ لیا ہے تو وہ پیسہ بور ہو گیا. بلکہ یوں کہتے ہیں، بور ہونا بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پیسہ بھی ایک گندگی کی طرح ہے. جس طرح گندگی ہوتی ہے نا، گندگی کے اوپر آپ گندگی پھینکتے جائیں گے نا تو اس کا کیا ہوگا کہ اس میں بدبو آنا شروع ہو جائے گی، بڑی بری بدبو آنا شروع ہو جائے گی. پیسے سے بھی اس طرح بری بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا پیسے کو جیسے بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کی تربیت نہیں کی آپ نے، تو وہ میں کہیں سن رہا تھا کہ جی کوئی ایک عورت تھی، اس کو طلاق ہو گئی اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور بیٹا بعد میں نشے میں چلا گیا. تو وہ پھر جو عورت کماتی تھی وہ اس کے نشے میں لگاتی تھی. تو اسی طرح اولاد بھی، اگر اولاد کو، میرے والد صاحب یہ فرماتے تھے کہ اولاد کو کی تربیت نہیں کی نا، ان کو بندہ نہیں بنایا، ان کو صحیح طرح ان کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں سکھائی، اچھے برے کی تمیز نہیں سکھائی، ان کو مینرز نہیں سکھائے، ویلیوز نہیں سکھائی، ان کو کیلکولیشن اور سمجھداری نہیں دی نا، تو وہ ساری سے وہ لائبلٹی بن جائے گا. اور اگر آپ کا اولاد لائبلٹی بن جائے تو اس سے بڑی بد لائف کوئی نہیں ہے. آج بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کے نوجوان بچے ہیں، جوان ہیں، وہ چھت پہ جا رہے ہیں لیکن اولاد مر رہا ہے، مر چکا ہے غربت کے ہاتھوں، مر چکا ہے آسودگی اور آسانی کے ہاتھوں. ان بڑے اولاد کو پیدا کر کے اتنا بڑا کرنے کا کیا فائدہ بت، کہ اگر وہ اپنے آپ کو صحیح طرح محنت نہیں کرتے، صحیح طرح وہ اپنے آپ کو. تو یہ اولاد کے بارے میں بھی اسی طرح ہے، پیسے کے بارے میں بھی اسی طرح. اگر آپ نے پیسہ کمایا اور رکھ دیا، اس پیسے کو کہیں صحیح ڈائریکشن میں نہیں لگایا تو پیسے کو کمائے گا نہیں، آپ امیر نہیں ہوں گے. تو پیسہ یہ بھی ہے.
یعنی کچھ بھی ڈائریکشن دینا، اس کو ایک پازیٹیو سمجھداری کے ساتھ اس کا استعمال کرنا، ٹائملی ڈیسیجن کرنا، یہ بہت ضروری ہے. میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ پیسہ کمانا مشکل ہے، لیکن پیسے کو انویسٹ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. یہاں آ کے بڑے بڑوں کا جو ہے نا وہ پر جل جاتا ہے، یہاں بڑے بڑوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کریں. تو یہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پراپرٹی ٹی وی سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن پریس کر لیں. ہم ان موضوعات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. 10 کروڑ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں 25 کروڑ میں سے جن کی ماہانہ آمدنی 15,000 سے بھی نیچے ہے. اب جو 15,000 سے نیچے آمدنی والے لوگ ہیں وہ کیا پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں گے؟ کیونکہ اگر ان کے پاس فرض کرو 1 لاکھ روپیہ ہوتا، جیسے دنیا کے اور ممالک ہے، وہ مہینہ 1 لاکھ روپیہ کمائیں تو وہ 1 لاکھ روپیہ واپس جو ہے نا وہ خرچ کریں گے، اس سے مزید انڈسٹری چلے گی، اس سے ہماری اوور آل جی ڈی پی کے اندر اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سچ ہے کہ جو وہ طبقے تھے، وہ جو خاص طبقے، خاندان جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کھسوٹ میں رکھا، جھوٹ بولا، پاکستان کو نیچے سے نیچے کیا، اور وہ جو کرپٹ اسٹیبلشمنٹ پہ وہ نوکر پیشہ ذہنیت کے لوگ جو تھے انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا. لیکن کچھ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہم نے ان کو کیوں نہیں پہچانا؟ میں ابھی ایک سیگمنٹ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں ہم سگنل میں پھنسے ہو تو موٹر سائیکل آتا ہے یوں کر کے نکل جاتا ہے، تو وہاں میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کہ دیکھو کتنی عقل مند ذہین قوم ہے، 1 سیکنڈ نہیں ضائع کرتی. تو ملک کو تباہ کرنے والوں کی طرف ان کا چاہتی نہیں پڑی، ان کا دھیان ہی نہیں گیا. انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ کون ملک کو لوٹ رہا ہے. بھئی وہ تو 1 منٹ نہیں، 1 سیکنڈ نہیں برداشت کر رہے سگنل کے اوپر. اور بے شمار آپ کو دن بھر نظر آتی ہیں چلاکیاں. آپ کو نظر آئے گا کہ بندہ تو بھائی وہ تو دماغ کا استعمال ہی بہت کر رہا ہے، وہ تو مطلب چل کر رہا ہے، اور وہ تو عالم کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجموعی طور پہ ہمارا تمام کا قصور ہے، کیونکہ ملک جو ہوتا ہے یا ریاست ہوتی ہے، ملک جو ہوتا ہے لوگوں سے ہوتا ہے، معاشرہ، سوسائٹی، کلچر لوگوں سے ہوتا ہے. جب ہم برے کو جانے دیں خوف سے، کسی بھی چیز سے، تو پھر برا ڈومینیٹ کر جائے گا اور جو اچھے لوگ ہیں وہ بھیڑ بکریاں ہو جائیں گے. تو یہ معاشرے کا بگاڑ ہے جو ہمارے ہاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. میری 50 سال عمر ہو گئی، اور یہ بدستور ہم 90 کی دہائی میں یہ نواز شریف اینڈ زرداری اور بے نظیر لوگ آئے. اس کے بعد ہم جتنی، اس سے پہلے ضیاء الحق آیا تھا جو کہ منافقت پہ مبنی حکمرانی کیا اس نے، اس سے مطلب پہلے تو پھر کچھ تھوڑا تھا بدستور ہم نیچے گرتے آج ہم اس گڑھے میں چلے گئے ہیں کہ جہاں معاشرے میں رہنے کا سوال نہیں، دم گھٹتا ہے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ کیوں ہوا کہ ہم نے وہ سوچا نہیں. پیسہ بھی اسی طرح سے ہی ہے. اگر ہم پیسے کے لیے ٹائملی نہیں کوئی ڈیسیژن کریں گے، ٹائملی نہیں سوچیں گے، ٹائملی ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، تو وہ پرابلم ہوگا. پیسہ بنیادی طور پہ رکھنے کی چیز نہیں ہے، پیسہ انویسٹ کرنے کی چیز ہے، اس کو کام پہ لگانے کی چیز ہے. اس طرح دماغ ہے، یہ بھی کام پہ لگانے کی چیز ہے، اس کو فارغ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ شاید دنیا میں 95% لوگ جو اپنے دماغ کا 1% استعمال کرتے ہیں، 1%، اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ 80 بلین نیورونز ہیں جی، اور 60 ٹریلین سیلز ہماری باڈی کے اندر ہیں. یہ سارا جو اتنا جو کمپلیکس سسٹم ہے اس کو ہم یوٹیلائز تو نہیں کر رہے، ہم تو کر ہی نہیں رہے بالکل. اس لیے تو ملک پیچھے سے پیچھے ہی جا رہا ہے. ہماری لیڈرشپ بھی 1% سے زیادہ دماغ کو استعمال نہیں کرتے، جن کے اوپر پورا ملک بیٹھا ہوا ہے کہ یہ شاید سوچ رہے ہیں. وہ تو کچھ نہیں سوچ رہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے، ان کا وہ لیول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جو بابر اعظم کہتا ہے کہ لیول ہی نہیں ہے. تو یہ لیول کا فرق ہے. تو پیسے کو کیسے استعمال کرنا، یہ ہمیں جتنی جلدی سیکھ لیں ہمارے لیے بہتر ہے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.